بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ نمراق میں ایرانیوں کو شکست ہوئی تو ایران کی حکومت نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا اور ایرانی حکومت نے شہزادہ نرسی کو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ تو شہزادہ نرسی کو بہترین فوج اور جنگی ساز و سامان کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ سکاتیہ کے مقام پر ایرانی فوج اور اسلامی فوج کے درمیان انتہائی زبردست اور گھمسان کی جنگ ہوئی۔ ایرانی فوج بڑی طاقت سے پے در پے اسلامی فوج پر حملہ کرتی رہی۔ ایرانی فوج نے اسلامی فوج کو شکست سے دوچار کرنے کے لیے بار بار بہت سخت حملے کیے، لیکن اسلامی فوج نے زبردست طریقے سے اپنا دفاع کیا اور جیسے ہی مسلمانوں نے بھرپور طریقے سے جوابی حملے کیے تو ایرانی فوج کے ایسے پاؤں اکھڑے کہ ایرانی فوج شکست کھا گئی۔ ایرانی فوج نے میدان جنگ سے بھاگنا شروع کر دیا اور اس طرح ایرانی فوج شکست کھا کر بھاگ گئی اور کافی مال غنیمت چھوڑ گئی۔ مال غنیمت میں بہت سارے کھانے پینے کی چیزیں اور ان میں ایک اعلیٰ قسم کی کھجور جس کا نام نرسیان ہے۔ یہ کھجور انتہائی خوشبودار اور ذائقے دار ہے۔ نرسیان کھجور صرف ایرانی فوج کے افسروں کو ہی دی جاتی تھی۔ یہ کھجور مال غنیمت کے طور پر بہت زیادہ مقدار میں مسلمانوں کے ہاتھ لگی تھی۔ اسلامی فوج کے سپہ سالار حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے یہ کھجوریں اپنی فوج کے تمام سپاہیوں میں برابر تقسیم کی اور پھر جن علاقوں پر اسلامی فوج نے قبضہ کیا تھا وہاں کے غریب عوام کو بھی یہ کھجوریں کھانے کو دیں۔ ان تمام کھجوروں کا 5واں حصہ مدینہ منورہ میں اپنے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کھجوریں مدینہ منورہ کے تمام افراد میں تقسیم کی۔ ایرانی فوج کو شکست دینے کے بعد اسلامی فوج نے تھوڑے دنوں کے لیے سکاتیہ میں قیام کیا۔ تو اس دوران حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے ارد گرد کے علاقوں میں بھیجا اور ان علاقوں کو بھی آسانی سے فتح کر لیا گیا۔ اس علاقے میں بہت سے گاؤں تھے اور ان گاؤں کے مالک رئیس اور بڑے زمیندار تھے۔ ایک دن گاؤں کے رئیسوں نے بہت اعلیٰ قسم کے کھانے پکوائے اور حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیے۔ تو حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، یہ کھانے کس کے لیے ہیں؟ تو ان رئیسوں نے بڑے ادب و احترام سے عرض کیا، جناب یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے دعوت ہے۔ حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا آپ نے ہماری پوری فوج کے لیے بھی دعوت کی ہے؟ ان رئیسوں نے کہا کہ نہیں جناب، یہ دعوت اور کھانے صرف آپ کے لیے ہیں اور جلدی میں ہم پوری فوج کے لیے کھانے نہیں پکوا سکے۔ یہ سنتے ہی ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان رئیسوں کی دعوت قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا اور فرمایا کہ ہم سب مسلمان برابر ہیں اور کوئی ایک مسلمان بھی اپنے آپ کو کسی دوسرے مسلمان سے بڑا یا اعلیٰ نہیں سمجھتا، اور انتہائی افسوس ہے ابو عبید پر کہ وہ اکیلا ذائقے دار کھانے کھائے اور دعوت قبول کرے اور باقی تمام مسلمان دعوت سے محروم رہیں۔ مزید ابو عبید نے فرمایا، جب تک تمام مسلمانوں کے لیے اسی طرح کے کھانے نہ ہوں گے میں آپ کی دعوت ہرگز قبول نہ کروں گا۔ لہٰذا ان رئیسوں نے حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی کہ ہمیں کچھ وقت چاہیے، ہم پوری فوج کے لیے کھانا پکوا لیتے ہیں۔ اور رئیس فوری واپس گئے اور پوری فوج کے لیے کھانے پکوا کر دوبارہ حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور دعوت قبول کرنے کی درخواست کی۔ تو پھر حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان رئیسوں کی دعوت قبول فرمائی اور اسلامی فوج کے سپہ سالار ابو عبید نے اس وقت تک کسی بھی کھانے کو ہاتھ نہ لگایا جب تک پوری اسلامی فوج نے خوب سیر ہو کر کھانا نہ کھا لیا۔